بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کی اردو کی بک میں سے تبسم کے پھول سبق نمبر 3 کی ریڈنگ، اس کے الفاظ، معنی، خلاصہ اور اقتباس کی تشریح کی تھی۔ آج ہم اس کے باقی مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ مشقی سوالات میں بیٹا ٹھہریں اور بتائیں، یہ اضافی سوالات تھے۔ سب سے پہلے ہم ان کے جواب دیتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سبق کا عنوان تبسم کے پھول، اضافی سوالات، قرآن مجید۔ سوال نمبر 1 ہے اس میں، قرآن مجید نے کن کے اخلاق کی تعریف کی ہے؟ جواب ہے کہ قرآن مجید نے نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ اور پھر ہے کہ سوال نمبر 2 ہے کہ کون کون آپ کے لطیف انداز سے فیض یاب ہوتا؟ جواب ہے کہ ہر خاص و عام، بوڑھے، اجنبی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے لطیف انداز سے فیض یاب ہوتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے اضافی سوالات میں سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اخلاق کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہکا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تبسم فرماتے تھے۔ اور پھر سوال نمبر 4 ہے کہ ابو عمیر کون تھے؟ جواب ہے کہ ابو عمیر حضرت طلحہ کے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حضور کی زندگی سے خوش مزاجی کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ جواب ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے کوئی سواری عطا کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ پھر سوال نمبر 6 ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے مذاق فرماتے تھے؟ آپ نے جواب دینا ہے جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بچوں سے کبھی کبھی مذاق فرماتے تھے۔ بچوں آگے مشق شروع کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کی مختصر جواب دی، یعنی مختصر جواب ہم نے دینے ہیں۔ کون سی شخصیت ہم مسلمانوں کے لیے مثال کا درجہ رکھتی ہے اور ہمیں کیوں ان کی پیروی کرنی چاہیے؟ سوال نمبر 2 ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کیسے ملتے؟ کیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزاح بھی فرماتے؟ سوال نمبر 3 ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والی وضو خاتون کیوں رونے لگی؟ سوال نمبر 4 ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دیکھا اور کیا کیا؟ پھر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی سے متعلق حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تحریر کریں۔ پھر انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر پہلے پریشان اور پھر خوش کیوں ہوئیں؟ بیٹا مختصر سوالوں کے جواب ہم یہاں سے دیتے ہیں۔ کسی کی شخصیت ہمارے لیے مثال کا درجہ رکھتی ہے اور کیوں؟ جواب ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے مثال کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی تمام بنی نوع انسان کے لیے زندگی گزارنے کا کامل نمونہ ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ آپ سب سے کیسے ملتے؟ کیا آپ کبھی مزاح بھی فرماتے؟ جواب ہے کہ آپ سب سے خندہ پیشانی سے ملتے، مسکرا کر بات کرتے، لطیف گفتگو میں شریک ہوتے اور آپ کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے۔
سوال نمبر 3 ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والی بزرگ خاتون کیوں رونے لگیں؟ جواب ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک بزرگ خاتون حاضر ہوئیں اور آپ نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے جنت نصیب کریں۔ جواب میں آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر وہ خاتون رونے لگیں۔ پھر سوال نمبر 4 ہے کہ حضور نے بدوی صحابی کو کہاں دیکھا اور کیا کیا؟ جواب ہے کہ حضور نے بدوی صحابی کو بازار میں دیکھا اور پیچھے سے آ کر دبوچ لیا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حضور کی خوش مزاجی سے متعلق حضرت عبداللہ بن حارث سے کے الفاظ تحریر کریں۔ جواب ہے کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر سوال نمبر 6 ہے کہ انصاری صحابیہ آپ کی بات سن کر پہلے پریشان اور پھر خوش کیوں ہوئیں؟ جواب ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ سن کر انصاری صحابیہ پریشان ہو گئیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی، یہ سن کر انصاری صحابیہ خوش ہو گئیں۔ اب 8 کلاس سوال نمبر 2 ہے کہ مندرجہ سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگ خاتون والا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور سواری مانگنے والے شخص کا واقعہ تحریر کریں۔ بیٹا سوالوں کے جواب، تفصیلی سوالوں کے جواب ہم یہاں سے دیں گے کہ سوال نمبر 1 ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگ خاتون کا واقعہ تحریر کریں۔ جواب ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ جواب میں آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی پیٹتی واپس ہونے لگیں تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی۔ سوال نمبر 2 ہے تفصیلی سوالوں میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور سواری مانگنے والے شخص کا واقعہ تحریر کریں۔ جواب ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی مجھے کوئی سواری عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ اب 8 کلاس سوال نمبر 3 ہے مشقی سوالات میں سے سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ درست جواب کا انتخاب ہم نے کرنا ہے کہ بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا تھا ان کا نام؟ حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، پھر عورتیں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی دوزخ میں، جنت میں، گھر میں، حج میں، جنت میں۔ پھر اس کا ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے درجہ نہ رکھتی ہو، سیرت کا، وسعت کا، سیرت کا، فکر کا اور مثال کا۔ کیا اس میں آئے گا؟ مثال کا۔ اپنے متعلقین کے ساتھ نہایت لطف و کرم اور محبت و نرمی کا برتاؤ کیا کرتے۔ اہل جدہ، اہل مکہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل عرب حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیکر تھے انکسار کا، نرم مزاجی کا، لطافت کا، ظرافت کا، نرم مزاجی کا۔ اور پھر ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ہمیشہ رہتی سنجیدگی، مسکراہٹ، متانت، بردباری، مسکراہٹ۔ سوال نمبر 4 ہے بچوں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کا واقعہ کس طرح اللہ کے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا بچوں، یہ واقعہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو، ان کی نظر میں تمام لوگ برابر تھے۔ یعنی ایک بدوی جو کہ حبشی تھا اور اس کا رنگت جو تھی وہ کالی تھی، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تمام انسان، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور برابر ہیں، اور اس میں برابریت کا درس دیا گیا ہے اس واقعے میں کہ اور پھر انہوں نے لاسٹ میں کہا کہ تمہاری اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں مجھے کون خریدے گا، کیونکہ مجھے خرید کر جو مجھے خریدے گا اس کا بہت بڑا وہ نقصان میں رہے گا۔ لیکن آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ کی عزت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بدوی جو کہ خانہ بدوش ہیں اور جو عام لوگ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں، اور تمام مسلمان برابر ہیں۔ اب پھر آگے پڑھنا سبق تبسم کے پھول کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور زبان شناسی، مذکر کسی بھی نر جنس کے لیے مذکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قواعد میں ہر وہ لفظ مذکر ہوتا ہے جس کے لیے تذکیر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا شیر نر ہے اور شیرنی مادہ ہے، یوں شیر مذکر اور شیرنی مؤنث ہوئی۔ ٹھیک ہے، نر کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو کہتے ہیں، اور مادہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث کسی بھی مادہ جنس کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قواعد میں ہر وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے جس کے لیے تانیث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا مرغا نر ہے اور مرغی مادہ ہے، یوں مرغا مذکر اور مرغی مؤنث ہوئی۔ لفظوں کا کھیل اب کرنا ہے ہم نے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ درج ذیل میں سے مذکر کی مؤنث اور مؤنث کے مذکر الفاظ درج کریں، جیسے شاعر، ضعیفہ، شیخانی، ملک اور مکرم۔ مذکر مؤنث ہم یہاں سے کریں گے۔ شاعر کا کیا ہے؟ شاعرہ، ضعیف، ضعیفہ، شیخ، شیخانی، ملک، ملکانی اور مکرم، مکرمہ۔ بچوں لاسٹ کویشچن ہے ہمارا، دیے ہوئے الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ بسا اوقات ازواج محترات بدوی ہنسمکھ اور مطلقین۔ بسا اوقات، اکثر اوقات، ازواج محترات پاک بیوی۔ آگے ہے کہ بدوی، اعرابی، صحرائی، خانہ بدوش۔ پھر ہنسمکھ خوش مزاج، مطلقین اہل خانہ گھر کے لوگ۔ 8 کلاس نیکسٹ سوال نمبر 8 ہے کہ تخلیقی لکھائی سبق کے اہم نکات کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ ہم نے کر لیا ہوا ہے پچھلی نشست میں۔ اور سوال نمبر 9 ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف ایک پیراگراف کی صورت میں لکھیں، یا آپ انٹرنیٹ سے تلاش کر کے، یا اپنا یہ لیسن ہے اس میں سے کچھ واقعات لے کر آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے، اور آپ کے اخلاق حسنہ ایک کامل نمونہ ہے ہماری زندگی کے لیے۔ آپ ہمیشہ نپے تلے انداز میں گفتگو کرتے اور بات ٹھہر ٹھہر کر کرتے اور مخاطب کی سمجھ کے مطابق کرتے، اور کسی بھی کھانے کو برا نہ کہتے، ہر کھانے کو اور کھانا اچھا نہ ہوتا تو ہاتھ روک لیتے، اور پھر یہ ہے کہ آپ یتیموں، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے، اور یتیموں بیواؤں کا سہارا تھے، اور ان کی کفالت کرتے، اور بہت زیادہ
درد مند تھے لوگوں کے لیے اور ان کی ہر تکلیف میں ان کا ساتھ دیتے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا سلوک اور برتاؤ بہت اچھا تھا۔ وہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں ان کی مدد فرماتے، مثلاً اپنے جوتے خود گانٹتے تھے، کپڑوں پر پابند لگاتے، اور پھر اس طرح کے اور بھی آپ جو کام آپ نے پڑھے ہوئے ہیں جیسے پچھلی کلاسز میں، وہ آپ لکھ سکتے ہو یا انٹرنیٹ سے تلاش کر کے یہ آپ حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مختلف پہلو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ پائے۔ اور جو بچے یہ میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور یوں ہی خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔